یہ الطاف بھائی کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ بھائی الطاف بھائی نے تو کھمبے کو بھی کھڑا کر دیا نا تو ووٹ پڑ جائے گا. آج یہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں گے تو ووٹ پڑ جائے گا. کھمبوں کا مسئلہ یہ کوئی بھی اکھاڑ کے لے جاتا ہے. پانی میں جو تاریں ہیں جو فائبر ہے اس میں گلچ آ گیا تو بڑی مذاکرہ خیز بات ہے کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں تیر رہی ہیں وہ بھی میاں صاحب کی دیوانی ہیں. وہ کسی بھی کے خلاف میاں صاحب کے خلاف کوئی جلسہ کر رہا ہے ورچوئل تو وہ ہونے نہیں دینا چاہتی. وہ آتی ہے شارک اور میاں صاحب کا نعرہ لگاتی ہے اور کاٹ دیتی ہے تار. یہ بھی بڑی مذاکرہ خیز بات ہے. جو لوگ کہتی ہے ریاست کے جی یہ بلیک لسٹڈ ٹیررسٹ ہیں, یہ بی ایل اے کے ہیں, یہ بی ایل ایف کے ہیں, ہم تو کہتے ہیں ان کو مسنگ نہ کریں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ اسے آپ ایک انکاؤنٹر میں مار دیں, ان کو عدالت میں لے کے آیا جائے. تو رول آف لا اگر ہم دہشت گردوں کے لیے مانگ رہے ہیں تو یہاں تو آپ بات کر رہے ہیں ملک کے سابق وزیر اعظم کی, جن کے اوپر بہت سارے کیسز سیاسی نیچر کے بنے ہوئے ہیں. جو 9 مئی کو ہوا وہ بہت ہی ایک ونڈربل پیریڈ سے پاکستان گزرا, انارکی پھیل سکتی تھی. 2024 کے الیکشنز آپ کے پرسپیکٹیو میں فری اینڈ فیئر ہیں, اور اگر نہیں تو پھر آپ کیوں الیکشنز لڑ رہے ہیں؟ یہ ایک مشق ہو رہی ہے, یہ ایک حقیقی معنوں میں الیکشن نہیں ہو رہا. اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن سے ایک دن پہلے اور الیکشن کے دن اور الیکشن کی شاید ایک دن بعد بھی انٹرنیٹ بند ہوگا ملک کے اندر, تو یقینی طور پہ جو سڑکوں کے اوپر جو دھاندلی لوگ پکڑتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں وہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ڈلے, یا جو ووٹر ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا جو ٹرینڈز وغیرہ آتے ہیں وہ نہ آئیں. تو آپ خبریں بھی ٹیلی ویژن پہ سنتے ہیں فلانا پارٹی کو اس شہر میں اتنی سیٹیں ملنے کا امکان, جیتنے کا امکان نہیں بول رہا میڈیا, ملنے کا امکان بول رہا ہے. تو وی آر گوئنگ تھرو این ایکسرسائز, بٹ میدان ہم نے ایکسرسائز کتنا بھی فساد کیوں نہ ہو, کتنا بھی بوشٹ کیوں نہ ہو, ہم نے اس میدان کو خالی نہیں چھوڑنا. اور عوام نے بھرپور تعداد میں باہر نکلنا ہے, کثیر تعداد میں باہر نکلنا ہے, اور ارباب اختیار کو بتانا ہے کہ یہ جو واحد موقع, پہلے تو 5 سال گارنٹیڈ تھا, 6 سال میں جا رہے ہیں, ہمیں ملتا ہے بتانے کا کہ اس ملک کی تقدیر کے فیصلے ہم کرنا چاہتے ہیں, ہم اس میں بلیو کرتے ہیں اور ہم نکلے ہیں. سامنے والا کتنی بھی سازشیں کرے, آپ تو میدان خالی نہ چھوڑیں کہ مشکل ہو جائے ارباب اختیار کے لیے الیکشن کو رک کرنا, اور بھرپور تعداد سے, کثیر تعداد سے ووٹ کے دے کے آپ اپنے من پسند امیدوار کو جتوائیں. لیکن 2024 کے الیکشن میں آپ کی کیمپین اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیے سر, اس بار الیکشن کیمپین کی اسٹریٹجی میں یوں آپ کو آسان کر دیتا ہوں کہ کراچی کے حوالے سے تو ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا ہوا ہے جو کچھ 4-5 دن پہلے, جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو پبلک پراپرٹیز کے اوپر سیاسی لوگوں کے بینرز اور اشتہار لگانے کی اجازت نہیں ہوگی. تو ہم بطور کینڈیڈیٹ اگر جو ہماری میونسپل کارپوریشنز ہیں, کے ایم سی ہو گئی یا سی بی سی ہو گئی, وہاں پہ درخواست دے رہے ہیں, چونکہ یہ لوگ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں اپنے پولز وغیرہ, کہ ہمیں اشتہار لگانے دیں, تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے چلان بھر کے. گو کہ چونکہ پیپلز پارٹی کی اجارہ داری اس صوبے کے اندر ہے اور محکموں کے اندر اور سٹی گورنمنٹ کے اندر ان کے لوگ ہیں, تو پورے حلقے میں اگر کسی کے بینر نہیں اتارے گئے, کسی کے جھنڈے نہیں اتارے گئے, تو پیپلز پارٹی کے ہیں. باقی ہم وہ کام ہی کیوں کریں جب اگلے دن آ کے کسی نے اتار دینے ہیں. کیونکہ میرا منشور ہی ایک ماڈل حلقہ ہے, میرا منشور ہی ایک ڈیجیٹل کنیکٹڈ حلقہ ہے, تو ہماری کیمپین کا فوکس بھی جو ہے وہ آن لائن اور سوشل میڈیا کے ذریعے تمام تر ووٹرز تک پہنچنے کا ارادہ ہے. خان صاحب کی سیاست اور ان کے ساتھ کیا جانے والا سلوک, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو کوئی انسان جس نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہو, میں یہ تو نہیں کہتا کہ اسے آپ ایک انکاؤنٹر میں مار دیں, ہم تو اس کے لیے بھی رول آف لا کی بات کرتے ہیں نا. جو لوگ کہتی ہے ریاست کے جی یہ بلیک لسٹڈ ٹیررسٹ ہیں, یہ بی ایل اے کے ہیں, یہ بی ایل ایف کے ہیں, ہم تو کہتے ہیں ان کو مسنگ نہ کریں, ان کو عدالت میں لے کے آیا جائے. ٹھیک ہے, تو رول آف لا اگر ہم دہشت گردوں کے لیے مانگ رہے ہیں تو یہاں تو آپ بات کر رہے ہیں ملک کے سابق وزیر اعظم کی, جن کے اوپر بہت سارے کیسز سیاسی نیچر کے بنے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو بھی پروٹیسٹ ہوا پولیٹیکل, اور جو 9 مئی کو ہوا وہ بہت ہی ایک ونڈربل پیریڈ سے پاکستان گزرا, انارکی پھیل سکتی تھی. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ملٹری کورٹس امپوز کریں گے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کے گھر توڑے جائیں گے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی ایک انسان کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے جتنے جاننے والے پورے گاؤں میں رہتے ہیں سب کو ہراس کیا جائے گا. یہ تمام تر چیزیں ہم نے پچھلے 6 مہینے میں دیکھی. تو خان صاحب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, خان صاحب کی پارٹی کے ہر اہلکار, ہر ممبر کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. وہ جو اب 7 خواتین ابھی بھی جیل میں باقی ہیں 9 مئی کے حوالے سے, میں تو 1.5 سال سے سندھ ہائی کورٹ کے اندر یہ بھی پٹیشن لے کے کیس لڑ رہا ہوں سندھ کی سطح کے اوپر کم سے کم, کہ ہماری جیلوں کے اندر 70% عورتیں وہ ہیں جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں, ان کو کنوکشن نہیں ہوئی ہوئی, ان بیچاریوں کے پاس بیل کرانے کے پیسے نہیں, اس لیے وہ جیل میں ہیں. جبکہ صوبائی حکومت نے بھی اور وفاقی حکومت نے بھی ایک فنڈ بنایا ہوا ہے کروڑوں روپے کا, جو کہ بنا اس لیے تھا کہ ان کو لیگل ایڈ دی جائے, ان کی بیل بانڈز بھرے جائیں, جو کہ نہیں استعمال ہوتا. تو وہ جو 9 مئی کے حوالے سے ویمن پرزنرز ہیں, میرا بھی ان پہ وہی پرنسپل سٹانس ہے جو میرا جنرلی اوور آل ویمن پرزنرز کو لے کے ہے. مگر جہاں تک آپ خان صاحب کی سیاست کی بات کرتے ہیں,
تو مجھے بتائیے آج جو اگر لاہور کے اندر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے نا کہ جی میں تو پی ٹی آئی کو ووٹ دوں گا, وہ سینٹیمنٹل سروے ہے, وہ ایموشنل سروے ہے, وہ پرفارمنس بیس سروے نہیں ہے. یہ میں جانتا ہوں, آپ جانتے, سب جانتے کہ عثمان بزدار واز اے فیلئر. پنجاب ایک اسٹیگنٹ اس میں چلا گیا تھا, اسٹیگنیشن میں چلا گیا تھا. اس طریقے سے محکمے, اس طریقے سے گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی تھی ایڈمنسٹریٹولی جیسے کہ نون لیگ کے دور کے اندر کر رہی تھی. لیٹ اس بی ویری اوپن اینڈ کلیئر اباؤٹ اٹ. پنجاب کے مقابلے میں کے پی نے بہت اچھا پرفارم کیا. خان صاحب کا جو پہلا ٹینیور کے پی میں تھا, بڑے میسو اسٹرکچرل چینجز آئے اور ایک اچھی ٹیم انہوں نے کے پی میں اس وقت اتاری تھی جو ایڈمنسٹریٹولی کمانڈ رکھتی تھی. انفارچونیٹلی جب سیکنڈ ٹائم وہ سینٹر میں بھی حکومت میں آئے, پنجاب میں ویسی ٹیم وہ ریپلیکیٹ نہیں کر سکی, اور کے پی کے اندر بھی ٹیم جو ہے کمپیئر ٹو دی پریویس ٹیم تھوڑی کمزور پڑ گئی تھی کمپیریٹیولی. تو ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں, اور پھر خان صاحب نے ایوان کو, جس ایوان کے وہ رکن ہے, دیکھیں میں بھی اس ایوان کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں نا. آج خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں سب ووٹروں کو کہ ہر مشکل کے باوجود, اپنے ممبران کو ہر بندش کے باوجود اس ایوان کے لیے لڑو, اس ایوان کے لیے ووٹ ڈالو تاکہ ہم وہاں پہ الیکٹ ہو کے جائیں. تو یار جس گھر میں الیکٹ ہو کے جا رہے ہیں اس گھر کو تو عزت دینی ہے, اور اس گھر کے ہر فرد کو عزت دینی ہے, چاہے وہ آپ کی پارٹی کا ہو کہ نہ ہو. تو جس طرح خان صاحب کی سیاست تھی کہ وہ پارلیمنٹ میں آتے ہی نہیں تھے, لا میکنگ نہیں ہو رہی ہے تو ایک آرڈیننس فیکٹری, ایک تو ملٹری کی آرڈیننس فیکٹری ہوتی ہے, ایک دوسری آرڈیننس فیکٹری کھولی گئی پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر کہ آرڈیننس ہی بنے جا رہے ہیں, اس طرح سے قانون سازی ہو رہی ہے, اور پھر ایک طریقے سے ڈائلاگ بالکل مکمل بند کر لینا. میں بار بار حیران ہوتا ہوں کہ کیوں خان صاحب دروازہ گفتگو کا جرنیلوں کے لیے کھلا رکھتے ہیں اور سیاسی حریفوں کے لیے بند رکھتے ہیں. میری امید یہ ہے خاص طور پہ کہ جب ایک بات ہوتی تھی خان صاحب کے حوالے سے کہ جی ان کو الیکٹیبلز کی ضرورت ہے, اس کے علاوہ سیاست ممکن نہیں ہے, تو آج جو ان کی پاپولیرٹی کا گراف ہے جو کہتے ہیں کہ جی اب تو ان کو الیکٹیبلز کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو پھر میں یہ یقین کروں گا کہ وہ اپنے موقف کے اندر اور واضح اور کلیئر ہوں گے اور بغیر الیکٹیبلز کے, بغیر ایک انکمپرومائزنگ سیاست کی بات کریں گے. مگر اس سیاست کا محور بدلا نہیں ہو سکتا, وہ ملک کو اس مسائل سے آگے نکالنے کی سیاست ہو. چونکہ نواز شریف کے سیل میں اے سی ہے کہ نہیں ہے, اس سے میری اور آپ کی کوالٹی آف لائف کیسے امپروو ہو رہی ہے. بلاول بھٹو یا زرداری صاحب جیل میں آلو گوشت کھائیں گے یا دال کھائیں گے, اس سے میرے آپ کے مسائل کیسے حل ہو رہے ہیں. یہ تو ایک سینٹیمنٹل بات کر دی آپ نے, ایموشنل بات کر دی. صحیح ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ بھائی ماشاءاللہ ہم اتنی ترقی پالیں کہ جیل میں ہر سیل میں گرمی میں اے سی چلے. تو ان کے اچھے انیشیٹوز بھی تھے, صحت انصاف کارڈ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. تو ہمیں یہ ظرف ہونا چاہیے کہ ہم سیاسی حریفوں کی جہاں برائی کریں ان کی اچھائی بھی بتا سکیں. پاکستانی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کس حد تک کردار ہے؟ یہ جو ٹرانسگریشنز ہو رہی ہیں اور یہ جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے سویلین سپیس میں, یہ رول بیک نہیں ہوگی, یہ مزید آگے ہی جائے گی. تو بڑے بڑے آپ ایوینیوز کھول رہے ہیں, ہر دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ نے ہیڈ لگا دیا. پہلے ریٹائرڈ ہوتے تھے, پھر آپ نے سرونگ جنرلز لگانا شروع کر دیے. یہ ہم نے دیکھا, روڈا کی بات کر لیں, پیڈا کی بات کر لیں, سی پیک کی بات کر لیں, کہیں بھی آپ بات کر لیں. پھر آرڈیننس کے تحت یہ کام ہونا شروع ہو گئے کہ جی اگر قانون نہیں بن سکتا ڈیموکریٹک پروسیس سے, تو اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چاہتی ہے تو وہ قانون آپ پریزیڈنٹ ہاؤس سے لے آئیے. ایون آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اپنی پارٹی کے رکن اکٹھے کرنے کے لیے ایسا کو بولنا پڑتا تھا کہ سب کو لے کے آؤ تاکہ ووٹس ڈال دیے جائیں. دیکھیں جب آپ جیت جاتے ہیں نا تو آپ 24 کروڑ کے وزیر اعظم ہیں. آپ صرف ان کے وزیر اعظم نہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ کیا, آپ صرف پی ٹی آئی کے یا صرف پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے وزیر اعظم نہیں رہتے. ایون رائٹ ناؤ جو کچھ گزرا برا مشکل وقت نواز شریف صاحب کے پاناما کے بعد اور پاور سے رہنے کے بعد اور خان صاحب کی حکومت میں, اس کے بعد ان کا چپ رہنا پچھلے 6 مہینے میرے خیال میں ایک مجرمانہ خاموشی تھی. چونکہ میاں صاحب تو بار بار کے ڈسے ہوئے ہیں نا, خان صاحب کا تو پہلا تجربہ تھا, اور میرے خیال میں ان کی خاموشی نے ان کی سیاست کو بہت نقصان دیا ہے پنجاب میں. آپ اگر پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں تو ضروری ہے کہ آپ سویلین سپریمیسی کی بات کریں اور یہ جو ابیوز آف پاور اس وقت ہو رہا ہے اس کے خلاف متحد ہو جائیں. بٹ انفارچونیٹلی یہ تو اس چیز کا تک دفاع کر رہے ہیں نون لیگ والے کہ بھی اچھا ہوا پی ٹی آئی سے بلہ لے لیا, ان کا رائٹ نہیں تھا. آپ کو چند ماہ پہلے جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا, اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں؟ میں 9 مئی کے بعد انسانی حقوق کے بارے میں ویسی بات کر رہا تھا جیسے ہمیشہ سے کرتے آیا ہوں. میں ملٹری کورٹس کے ویسے ہی خلاف تھا جیسے کہ میں 2014 اے پی ایس کے بعد تھا, جب دہشت گردوں کے لیے ملٹری کورٹس آ رہے تھے. تو ابھی تو آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پروٹیسٹ پہ یہ بات کر رہے ہیں. تو میری یہی باتیں, یہی چیزیں نہیں پسند آ رہی تھیں, اس لیے مجھے غائب کر دیا گیا, مجھے دھمکایا گیا, مجھے ای سی ایل میں ڈالا گیا, میری بیگم کو ای سی ایل میں ڈالا گیا, فلائی نہیں کرنے دیا گیا, ہمیں ایئرپورٹ پہ روکا گیا, آف لوڈ کر کے کیا گیا. وہ تمام تر مشکلات آئیں, مگر الحمدللہ میں کل بھی انہیں نظریات پہ کھڑا ہوا تھا, آج بھی انہیں نظریات کے اوپر کھڑا ہوا ہوں. جب آپ کو آپ کے گھر والوں کے سامنے گن پوائنٹ کے اوپر بیچ سڑک سے اٹھا کے لے جائیں 10-15 لوگ منہ پہ کپڑا ڈالتے ہوئے مارتے ہوئے, اور کہیں کوئی کچھ پوچھنے کرنے والا نہ ہو,
اور 20 گھنٹوں تک کسی کو نہ پتا ہو، نہ آپ کو پتا ہو کہ پیچھے گھر والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہ گھر والوں کو پتا ہو کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو کوئی اسپیسیفک تھریٹس ہی دینی پڑتی، آپ وہ ایک پیرانویا کا ماحول بناتے ہیں ذہنی طور پہ ایک انسان کو پیرانوائڈ کرنے کے لیے کہ وہ ہر وقت اپنے کندھے کے آگے پیچھے دیکھ رہا ہو کون آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، دوبارہ تو کوئی چیز نہیں ہونے والی میرے ساتھ. تو آپ ایک ذہنی کیفیت میں لے کے جاتے ہیں. اٹس مینٹل ٹارچر ان دیٹ سینس. یہ جو پوری ایکٹیویٹی کروائی ہوتی ہے نا شارٹ ٹرم ڈس اپیئرنس کی، یہ بتایا جاتا ہے کہ ہاؤ ایزی اٹ از، کہ کیسے بھی کبھی بھی اٹھا کے آپ غائب ہو جائیں گے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور ہماری مرضی ہم نے چھوڑ دیا، اگلی بار ہم نہ چھوڑیں. رکھنے کو تو ہم عمران ریاض کو 4 مہینے بھی غائب کر سکتے ہیں. دیکھیں جب زندگی میں پہلی بار مجھے احسان اللہ احسان کی کال آئی تھی، جب وہ جماعت الاحرار کا اسپوکس پرسن تھا، وہ ریکارڈنگ آج تک پڑی ہوئی انٹرنیٹ کے اوپر. میری کوئی ٹریننگ تو نہیں تھی نا دہشت گرد جماعت کے اسپوکس پرسن سے بات کرنے کی، اور مجھے کہہ رہا ہو کہ جہاں تم کھڑے ہو خون ریزی وہیں پہ ہوگی. یا جب میرا پہلی بار کیا کہتے ہیں لشکر جھنگوی کی ہٹ لسٹ میں نام آیا اور مجھے بتایا گیا کہ ہٹ لسٹ میں آپ کا نام ہے، میری کوئی ٹریننگ تو نہیں تھی کہ ہٹو بچو کہیں سے بھی گولی آ سکتی ہے. یا الیکشنز کے ٹائم کے اوپر میرے حوالے سے یہ چیزیں پتہ کی کہ واجب القتل ہے. آپ اس وقت سے گزرتے ہیں اور مینٹلی اپنے آپ کو مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں. تو آپ جب اس سفر میں رہیں گے تو مشکلات تو پیش آئیں گی. جب بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو جائیں آپ کے لیے تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ صحیح سفر پہ ہیں کہ نہیں ہیں. آپ کے خلاف جو توہین کے الزامات لگے اور پھر اس کے اوپر ایک کیمپین ہوئی، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ دیکھیے ٹی ایل پی ایک آلریڈی 5واں سب سے بڑا ووٹ بینک تھا 2018 کے اندر، ٹھیک ہے. اور جہاں تک میری کیمپین میں جو کچھ ہوا تھا وہ تو حریفوں نے کیا تھا، پیپلز پارٹی والے اس کے پیچھے تھے جو ویسے لیفٹ اور سینٹر کی بڑی باتیں کرتے ہیں. مسجدوں میں کھڑے ہو کے میری جو ہوتی ہے نا، آپ فلائرز بانٹتے ہیں، میٹ دا کنسٹیٹوینسی ہوتا ہے، آپ ہر ایک سے ہاتھ ملاتے ہوئے جاتے ہیں، ہر ایک کو اپنا تعارف کراتے ہوئے جاتے ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی کے لڑکے کھڑے ہوتے تھے ساتھ میں اور لوگوں کو پیفلیٹ بانٹ رہے ہوتے تھے کہ جبران ناصر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اڈوب فوٹو شاپ کر کے جھوٹے فتوے بنا کے. اس حد تک انہوں نے کام کیا. پھر ٹی ایل پی اور جماعت اسلامی تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے ان کے کارکنان جو ہیں وہ ریلیجس زیادہ سینسٹیو ہیں، وہ اس میں آٹومیٹکلی نیچرلی کود پڑے. تو یہ انفارچونیٹلی میرے ساتھ ہوا تھا، بٹ یہ بہتان بازی ہے نا. آپ یقین کرتے ہیں کہ خان صاحب یہودی سازش ہیں، مگر ہوا نا ان کے ساتھ. اس کیس کا نقصان آپ نے ان کو دیا، سالوں تک دیا، لوگوں کو وسوسے کے اندر شکار رکھا. تو اسی طرح مجھے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی میں معاذ اللہ گستاخ رسول ہوں، یا میں دائرہ اسلام سے خارج ہوں، یا میں کسی ایسے فقہ سے بلانگ کرتا ہوں جو آئین کے تحت جو ہے وہ غیر مسلم میں شمار ہوتا ہے. تو یہ بہتان بازی ہے نا، یہ الزام ہے. اب میں بیٹھ کے واسطے تو نہیں دینا چاہتا اللہ رسول کے ایک ووٹ کی خاطر، اور یہ ایک پبلک ریکارڈ کی بات ہے کہ میرا خاندان اہل سنت سے ہے، بٹ اس ٹائم کے اوپر آپ سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ چونکہ تمہیں پتہ ہے تمہیں ووٹ چاہیے، تمہاری ونربلٹی ہے، تم الیکشن کیمپین میں ہو، تو ہم تمہیں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ تم فلانا عقیدے کو یا فلانا اقلیت کو یا فلانا مذہب کو گالی دو، نفرت سے پیش آؤ، تاکہ ہم کہیں کہ ہاں تم بڑے اچھے ہو. مگر اس پروسیس میں تمہارا جو پورا ایک نیریٹو ہے ایکوالٹی کا، برابری کا، سب کے حقوق کا، وہ تباہ ہو جائے، وہ کریڈیبلٹی اور انٹیگریٹی تباہ ہو جائے. تو I would rather lose another election as opposed to losing my integrity. عموماً لوگوں کو نہیں معلوم کہ ایک ایم این اے کے کیا کام ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے، اس پر تھوڑی رہنمائی کریں. یقینی طور پہ کسی بھی ایم پی اے کا یا ایم این اے کا لیجسلیشن کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے اختیار نہیں ہے کہ سڑکیں وہ تعمیر کرے گا، کھمبے وہ لگائے گا، گٹر کی نالیاں وہ پکی کرے گا، سیوریج کا نظام وہ بہتر کرے گا، تھانہ کلچر وہ سدھارے گا. یہ تو حکومتی سطح کے اوپر ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے. مگر آپ کا ایم پی اے بطور آپ کا ریپرزینٹیٹیو آپ کی تمام شکایتیں موصول کر کے ان محکموں میں جا کے آپ کا وکیل بن کے آپ کا مقدمہ لڑ سکتا ہے. نہ صرف ان محکموں پہ روز وہ آپ کا مقدمہ لڑے محکموں کے سامنے، مگر پارلیمنٹ کے اندر بھی وہی شکایتیں ریز کرتے ہوئے متعلقہ جو محکمے ادارے ہیں یا منسٹریز ہیں ان کو جواب دہ کر سکتا ہے. 2024 کے الیکشن میں آپ کیا منشور لے کے جا رہے ہیں؟ میرا منشور یہ ہے کہ 2024 کے اندر پرنٹنگ پریس کے دور کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. موبائل اور ٹیبلٹ اور ایئرپورٹ کے دور کے اندر جو ہے ڈیجیٹل ڈیموکریسی کی بات ہونی چاہیے. میں ایک پہلی بار پاکستان میں کانسٹیٹوئنسی بیسڈ ڈیجیٹل ایپ متعارف کرانے کا ارادہ کر رکھتا ہوں کہ اگر ہم الیکٹ ہوتے ہیں تو اس ایپ کے ذریعے 2400 گھنٹے ہر شہری کو، نہ صرف ہر ووٹر کو، حلقے کے ہر شہری کو ایک آن لائن رسائی ممکن ہوگی ایم پی آفس تک. ہمارے پاس ایک سی آر ایم، ایک ریویو مینجمنٹ سسٹم جو ہوتا ہے اس کے تحت ساری ترتیب کے تحت کمپلینٹس لائن اپ ہوں گی. ہمیں پتہ ہوگا کس محکمے سے کون سی شکایت آئی ہے. پہلی بار تاریخ کے اندر حلقے کی سطح پہ ایم پی آفس سے ووٹر کو، شہری کو ایک ڈیجیٹل ٹائم سٹیمپ کے ساتھ رسیٹ ملے گی کہ آپ کی کمپلینٹ ہمیں موصول ہو گئی ہے، اور پھر اس کو ریزالو کرنے کا میکینزم ہمارا ہے. ریزالو کرانے کا یہ نہیں ہے
کہ ہم ایک کمپلینٹ فارورڈنگ سسٹم بنائیں گے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میکرو سطح کے اوپر سٹیزن پورٹل نے یہ کام کیا تھا. تو جو پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل تھا وہ کیا کرتا تھا کہ بڑا اچھا اس کا انٹرفیس بنا ہوا ہے, لیٹ می فرسٹ اپریشیٹ کہ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا, اور میرے خیال میں وہ کے پی حکومت نے جب لانچ کیا تھا, کیونکہ زیادہ تر ڈپارٹمنٹس اب پروونشل مینڈیٹ ہیں, ڈیوالٹ سبجیکٹس ہیں, ہیلتھ, ایجوکیشن, سیکیورٹی وغیرہ, روڈ ورکس وغیرہ, تو کے پی گورنمنٹ اس کو بہتر امپلیمنٹ کر پائی تھی. جب وہ وفاق کی سطح کے اوپر گیا تو وہاں جو کمپلینٹس آتی تھیں, وفاقی حکومت کا جو بیک چینل آفس بنا ہوا تھا وہ ان کمپلینٹس کو متعلقہ محکموں تک فارورڈ کر دیتا تھا, اور پھر ہفتے بعد فون کر کے کہتا تھا کہ جی آپ کو ایک کمپلینٹ ملی تھی, نوٹیفائی ہو گئی, فلیگ ہو گئی, اس پہ آپ لوگوں نے کوئی کام شروع کیا ہے. تو اگر وہ کہہ دیتے تھے کہ ہاں جی وی آر ٹیکنگ اٹ اپ, تو آپ کو سٹیزن پورٹل بتاتا تھا کہ جی آپ کا مسئلہ ریزالو ہو گیا, جبکہ وہ ریزالو نہیں ہوتا تھا. ہم ایک ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں, ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ نہ صرف ہم آپ کی کمپلینٹس کو وہاں تک پہنچا کے جب تک وہ ریزالو نہیں ہوتی اس کو پرسو کریں گے, بلکہ اسی ایپ کے ذریعے میری عوام چاہتی کیا ہے, میرے حلقے کا ووٹر سوچ کیا رہا ہے, یہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ کیا ہفتے میں ایک دن چکر لگا کے کہ یا یہ کہہ کے کہ جی میں مہینے میں ایک اتاق بناؤں گا اور ہر مہینے میں ایک بار چکر لگاؤں گا؟ گھر بیٹھے جو عورتیں باہر نہیں نکلتی ہمارے یہاں, یا جو چھوٹے بچے نہیں ان اتاقوں پہ, دفاتر پہ, سیاسی دفتروں پہ آتے, یا جو بزرگ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں, وہ گھر بیٹھے اپنی بات کیوں اپنے ایم پی تک نہیں پہنچا سکتے؟ جیسے کہ اگر میرے حلقے میں کسی کا تھانے کا مسئلہ ہے, ہمارے یہاں تھانہ کلچر اس طرح پورے پاکستان میں بگڑا ہوا ہے, یہاں بھی بگڑا ہوا ہے. ہمارے یہاں حفظ بیجا کی کاروائیاں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں بغیر ایف آئی آر کے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, ہمارے یہاں جھوٹے مقدمے درج کیے جاتے ہیں, ہمارے یہاں تھانے بلا کے ذلیل رسوا, بلیک میل, ٹارچر کیا جاتا ہے. تو ہم تو جو بیک آفس ٹیم بنائیں گے اس میں تو ہم ایک لیگل سیل کی بھی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ جو اس طرح کی ارجنٹ نیڈز ہیں راؤنڈ دا کلاک اس کو ہم فوراً مہیا کر سکیں. ہیلپ, کبھی آپ نے سنا ہے کہ حلقے کی سطح پہ کراچی میں 7 ڈسٹرکٹس بن گئے ہیں؟ کراچی کسی ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ کتنے کینسر پیشنٹ رہتے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کتنے ڈائبٹیز کے پیشنٹ رہتے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے کتنے گیسٹرو کے پیشنٹ رہتے ہیں؟ لیور کی بیماری میں کون کون خون کی بیماری کس کس کو ہے؟ کارڈیو کی بیماری کس کس کو ہے؟ اگر آپ حلقے کی بیس کے اوپر ایک ایپ بناتے ہیں جو حلقے کو کور کر رہی ہے تو آپ کی سروس کنڈکٹ کر سکتے ہیں تاکہ ایم پی او کو پتا ہو کہ سرکاری انفراسٹرکچر کو یا جو ہمارا ویلفیئر کا بہت بڑا نظام ہے پاکستان میں چیریٹیبل آرگنائزیشنز کا, اس کو استعمال کر کے مجھے ہیلتھ بیس پہ کون سی انٹرونشن کرنی ہے. اگر ہم اسکولوں کی ڈیولپمنٹس اور اپلفٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ کون سا اسکول ہے جس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے یہ کام کرنا ہے. اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی میرے حلقے کے اندر بے روزگاری بہت ہے, تو بھائی وہ میرے اتنے بڑے حلقے میں جہاں صرف 3,15,000 رجسٹرڈ ووٹر ہے اینڈ کلوز ٹو 1 ملین پاپولیشن ہے, وہ کون سے گلی محلے میں بے روزگار رہتے ہیں جو ماسٹرز کیے ہوئے ہیں مگر بے روزگار ہیں, یا بیچلرز کیے ہوئے ہیں یا بے روزگار ہیں؟ تو ہم نے کبھی ٹیکنالوجی کو اس طرح سے تو امیجن ہی نہیں کیا کہ یہ کیا کیا فائدہ پاکستان کو دے سکتی ہے. اٹ کوڈ جسٹ بی مور دین اے کمپلینٹ فارورڈنگ میکینزم. تو یہ ایکسیسیبلٹی, یہ ایکول ایکسیسیبلٹی, ساتھ میں ایک کا کہتے ہیں کنیکٹیوٹی, ریئل ٹائم ریپرزنٹیشن حلقے کی, اور آخری چیز اکاؤنٹیبلٹی. ہماری ایپ ہی ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا آڈٹ کرے گی, ہمارے پرفارمنس کا آڈٹ کرے گی کہ ہمیں اتنی کمپلینٹس موصول ہوتی ہیں اور ہم اتنی ریزالو کر پاتے ہیں. کراچی کو کن بڑے چیلنجز کا سامنا ہے؟ میرے حلقے کی اگر میں بات کروں تو سب سے بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے پانی کا. ہمارے یہاں جو لوگ رہتے ہیں سی بی سی کے اندر, کلفٹن کنٹونمنٹ میں بہت بڑا ایریا میرے حلقے کا آتا ہے, جو کہ لائن کا ایک رینٹ, ایک ٹیکس, ایک پیسہ دیتے ہیں لائن میں پانی کا سی بی سی کو, جبکہ پورا سال ہماری لائن میں پانی نہیں آتا. اور پھر اس کے علاوہ سی بی سی ہمیں کہتی ہے کہ اگر واقعی میں پانی چاہیے تو ہم سے ٹینکر خرید لو, تو ہم اس ٹینکر کا ڈبل پیسہ دیتے ہیں. بٹ جو ہماری کالونیز ہیں وہاں پہ اتنی آپ سمجھ لیں کہ ایک ظالمانہ سیاست ہے کہ پانی کو, آب حیات کو استعمال کرتے ہوئے بلیک میل کیا جاتا ہے ووٹر کو, کہ جہاں پیپلز پارٹی کا کاؤنسلر منتخب ہے وہ سی بی کی سطح کے اوپر ہو یا یو سی چیئرمین کی سطح پہ کے ایم سی میں ہو, اس کو ٹینکر باندھے ہوئے ہیں کہ مہینے کے اتنے ٹینکر تمہیں گورنمنٹ کھاتے سے الاٹ کیے ہوئے ہیں, وہ جس گھر پہ ہاتھ رکھ دے پانی وہاں جائے گا, تو جہاں سے ہاتھ اٹھا لے پانی رک جائے گا. تو پھر ووٹ آپ کو پتا ہے کہ کالونیز میں لوگوں کی ونڈریبلٹیز ایکسپلائٹ کر کے ان سے لیا جاتا ہے. اس کے حوالے سے ہم عدالتوں میں پٹیشنیں بھی کر رہے ہیں. اب اس پٹیشن کی وجہ سے کے ڈبلیو ایس بی عدالت میں آ کے کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس علاقے کی پانی کی اوور آل جو فراہمی ہے وہ امپروو کر رہے ہیں, اور جس پوائنٹ کے اوپر یہ پانی کنیکٹ ہوتا ہے اس حلقے سے وہاں پہ ڈیجیٹل میٹرز لگا رہے ہیں, واٹر میٹر لگا رہے ہیں تاکہ پانی کی چوری اور لائن لاسز کو روکا جا سکے. دوسرا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا جو آف کورس رن ان دا لا وتھ پولیس ہوتا ہے, وہ ایک سیکیورٹی کا مسئلہ ایک بہت بڑا ہے. پلس اس شہر کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے ڈرگ ابیوز. میں اپنے ایپ کے ذریعے ہی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں وہ نوجوان جن کو ری ہیب کی ضرورت ہے, وہ نوجوان جن کو ری ہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے,
میں ڈرگ ابیوز کو کرائم نہیں سمجھتا, میں ڈرگ سیلنگ کو, ڈرگ پیڈلنگ کو کرائم سمجھتا ہوں. ہمارے نوجوان جو شاید بے روزگاری کی وجہ سے, اپرچونیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے اگر ڈپریشن کا شکار ہے, تو ان کو ایک دوسری قسم کی انٹرونشن کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ جی ان کو شرمندہ کرو, ان کو مار لگاؤ, ان کو جیل میں ڈالو. پلس ہمارے یہاں جو ایک ایشو بہت بڑا کراچی کی سطح کے اوپر ہے جس پہ کوئی بات نہیں کرتا, ہمارے یہاں 2005 کی ایک نیچرل گیس ایلوکیشن اینڈ مینجمنٹ پالیسی ہے جس میں ایک پرائیورٹی آرڈر دیا ہوا ہے. اس پرائیورٹی آرڈر کے تحت ڈفرینٹ سیکٹرز کو گیس دی جاتی ہے. نمبر 1 سیکٹر ہے ڈومیسٹک, آپ کے اور میرے گھر میں جو چولہے کی گیس آتی ہے. ساتھ میں نمبر 1 پرائیورٹی پہ جو ہے وہ 5 ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں. اب پرائیورٹی کے تحت کراچی کے گھروں کے بعد اور اس ایکسپورٹ سیکٹر کے بعد کراچی کی جو پاور انڈسٹری ہے, جو پاور سیکٹر ہے یعنی کہ الیکٹرک, اس کو نیچرل گیس ملنی چاہیے تھی تاکہ وہ کراچی کے لیے سستی بجلی بناتا, تاکہ پورے کراچی کے جو بجلی کے بل ہیں وہ کم ہوتے. تو آپ یہ بات کر رہے ہیں پر ہاؤس بجلی کا بل کم کرنے کی ہزاروں روپے کی تعداد کے اندر, مگر وہ گیس دے دی جاتی ہے کراچی کے انڈسٹریل زون کو, کیپٹیو پاور پلانٹس کو, جن کا کوئی ایفیشنسی آڈٹ نہیں ہوا ہوا, جو کہ پرائیورٹی ٹیبل کے اوپر نہیں آتے. یہ ایک کھلم کھلا چوری ہے ہمارے ذخائر کے ساتھ, ہمارے قدرتی ذخائر کے ساتھ, جو کہ ویسے ہی بہت لمیٹڈ ہے. تو یہ تو سیاست کی بات کوئی نہیں کرے گا سٹی وائڈ, یہ ایشو سے کوئی واقف ہی نہیں ہوگا جو کرے گا. یہاں تو بس ہر کوئی, میں عمران خان کا سلام لایا ہوں, میں بھٹو کا جانثار ہوں, میں میاں صاحب کا سلام لایا ہوں, بس اتنی سیاست ہے ایم پی لیول کے اوپر, آگے تو کوئی بات ہی نہیں کرا سکتے پالیسی. آپ کے خیال میں کتنے % چانسز ہیں کہ یہ الیکشنز جو ہیں وہ آپ جیت جائیں گے؟ اس بار ہمیں لگتا ہے کہ جہاں جس ووٹر کو یہ پتا چلے گا کہ میں پی ایس 110 کی سیٹ کے اوپر کلفٹن ڈیفینس اور جو باقی اطراف میں کالونیز ہیں یہاں سے کھڑا ہو رہا ہوں, وہ ہمیں ووٹ دے گا. چونکہ نہ صرف یہ کہ میرا بیلٹ پیپر پہ 4تھی بار ہے, 2013 کا عام انتخاب, 2018 کا عام انتخاب, 2018 کا ضمنی انتخاب, آئی ایم دی اونلی کینڈیڈیٹ ہوز کنسسٹنٹ. بٹ میں کسی بھی ایم پی جو اس علاقے سے لڑ رہا ہو اس کے مقابلے پہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں نہ صرف ملک کے لیے اس حلقے میں زیادہ کام کیا ہے, وہ کووڈ ہو, وہ اربن فلڈنگ ہو, وہ اسپورٹس کے ٹورنامنٹس کرانا ہو, وہ لیگل ریپرزنٹیشن اس حلقے کے لوگوں کو عدالت میں دینی ہو. آئی ہیو گون فار اینڈ بیونڈ واٹ اینی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ڈن ہیز. دیکھیے یہ جو آج ایم پی اے کہہ رہے ہیں نا وہ غلامی نامنظور, یہ 2018 میں کہہ رہا تھا 1 پیج زندہ باد, ہائیبریڈ زندہ باد, سپہ سالار ملک کا باپ ہوتا ہے. اچھا ہے ایسا ملک کے تمام لوگوں کی بات سنیں, یہ نہیں سنے گی تو کون سنے گا, یہ خان صاحب کہہ رہے تھے نا. اس ایم پی اے کا, اس پارٹی کا موقف بدلا ہے. میں تو 2018 میں کہہ رہا تھا الحمدللہ اللہ نے اتنی عزت دی کہ 2024 میں وہی بات کر رہا ہوں. سیویلین سپرمیسی ہے, رول آف لا ہے, اور اگر ٹرانسگریشن اور ملٹری انوالومنٹ ہے ڈیموکریسی میں تو وہ انوالومنٹ ہے. اگر یہ الیکشنز آپ جیت گئے تو کوئی پارٹی جوائن کریں گے, کنسیڈرنگ کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ انڈیپینڈنٹس کو زبردستی بھی پارٹیز جوائن کرائی جائیں گی الیکشنز کے بعد؟ میں تو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ میرے پہ پریشر ڈالا ہی نہیں جا سکتا کہ میں کسی پارٹی کو جوائن کر لوں, کیونکہ اگر ایسا ہوتا حضور تو میں پارٹی کا ٹکٹ ہی لے لیتا, خرچہ بچا لیتا, ٹائم اور محنت بچا لیتا. دیکھیے میں تو کسی پارٹی سے وابستہ نہیں ہوں نا کہ ارے میں لوٹا کے لاؤں گا کسی کو جوائن کر لوں. میرے لیے تو جو بھی پارٹی ہوگی زندگی کی پہلی پارٹی ہوگی, کیونکہ آسانی میں پہلی اپنے لیے اویل کر لیتا. یہ الطاف بھائی کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ بھائی الطاف بھائی نے تو کھمبے کو بھی کھڑا کر دیا نا تو ووٹ پڑ جائے گا. آج عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں گے تو ووٹ پڑ جائے گا. کھمبوں کا مسئلہ یہ کوئی بھی اکھاڑ کے لے جاتا ہے. 6 ایم پی ایز اس حلقے سے آ چکے ہیں پچھلے 3 الیکشنز کے اندر, اور ان میں سے ایک کھڑا ہوا ہے میدان کے اندر جو اس وقت ایم این اے کے اوپر ہے. باقی 5 پارٹی کو چھوڑ گئے, یا پارلیمنٹری پالیٹکس چھوڑ گئے, یا سیاست ہی چھوڑ گئے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. کینڈیڈیٹ کا اپنا بھی تھوڑا وزن رکھنا, اپنے بھی عقائد رکھنا, اپنی بھی انٹیگریٹی ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں نے ویڈیو دیکھی, لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ میں عمران کا وفادار رہوں گا. میں تو کبھی زندگی میں کام کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے نہ کروں. یہ کام پیپلز پارٹی میں کسی بھٹو کے لیے ہو یا میاں صاحب کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ ہو, یہ تو سیاست نہیں ہونی چاہیے. بھائی یا تو ٹکٹ مت دو اگر انٹیگریٹی پہ شک ہے تو, یا تو قسمیں نہ اٹھواؤ. یہ تو پھر ڈرامے کے اور شو کے علاوہ کچھ نہیں رہی ہماری سیاست. اچھے ماحول کے اندر خوش اسلوبی کے ساتھ الیکشنز ہو جائیں, اور جو انسان جس انسان کو ووٹ ڈالے وہ چیز ڈبے میں سے نکلے, وہ ووٹ گنا جائے, وہ ووٹ ضائع نہ کیا جائے, اور جو جیتنے والا امیدوار جس سیاسی نظریے کے ساتھ الیکشن لڑ رہا ہے اس کو اس نظریے پہ کھڑا رہنے دیا جائے, اور اس ایوان کے اوپر, وہ صوبائی ایوان ہو یا وہ قومی ایوان ہو, کسی بھی غیر جمہوری قوت کا کوئی پریشر یا عمل دخل نہ ہو. یہ دعا ہی میں کر سکتا ہوں. انفارچونیٹلی سچائی اس سے بہت مختلف ہے. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.